السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک لینگویج کے لیکچر نمبر 5 میں آج ہم سیکھیں گے کہ استاد شاگرد، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو کنورسیشن ہے وہ عربک لینگویج میں کس طرح ہوتی ہے۔ جیسے ٹیچر ایک کلاس روم میں انٹر ہوتا ہے، وہاں اسٹوڈنٹس سے کہتا ہے کہ دو دو ہو جاؤ، گروپس بن جائے دو دو، تو اس کو کہتے ہیں کونو مثنا مثنا، دو دو ہو جاؤ۔ ایک طالب علم سے کہتا ہے اے لڑکے محنتی بنو، کن مجدن یا ولد۔ ایک شخص سے متوجہ نہیں ہے تو اسے کہتا ہے کہ اے غافل متوجہ ہو جاؤ، تنبہ یا غافل۔ کوئی ایکسکیوزز کرتا ہے، بہانے کرتا ہے، اسے کہتا ہے ما ہوا عذرک، تمہارا کیا عذر ہے۔ بات چیت کے بعد اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ اپنی کتابیں کھولو، افتحوا کتبکم یا اولاد، یا اولاد یعنی بچوں، افتحوا کھولو، کتبکم اپنی کتابیں، تو کمپلیٹ سینٹنس ہو جائے گا افتحوا کتبکم یا اولاد، بچوں اپنی کتابیں کھولو۔ پھر اس کے بعد جب اسے کہتا ہے کہ بند کر دو تو اتوو بند کر دو، کتبکم اپنی کتابیں یا اولاد بچوں، اتوو کتبکم یا اولاد بچوں اپنی کتابیں بند کرو۔ لا تکتب الآن یا ولد، وہ کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے اور ابھی لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی لکھ رہا ہے تو استاد اسے کہتا ہے کہ اے لڑکے ابھی مت لکھو، لا تکتب الآن یا ولد۔ الآن کا مطلب ہوتا ہے ناؤ، اب۔ لا تکتب، لا کا مطلب ہے نہیں، لا تکتب نہ لکھو، لا تکتب الآن یا ولد، اے لڑکے ابھی مت لکھو۔ راجع الدرس یا اولادو، بچوں سبق دہرا لو، راجع الدرس دہرا لو، بچوں اپنا سبق دہرا لو۔ کسی سے کہتا ہے کہ کلاس سے نکل جاؤ، شرارتیں کرتے ہو، تو اسے کہتے ہیں اخرج من الفصل، کلاس سے نکل جاؤ، اخرج گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ کلاس سے۔ فصل کہتے ہیں کلاس کو، کلاس روم۔ کوئی اب کتاب کے اوپر بجائے اس کے کہ کاپی میں لکھے وہ کتاب کے اوپر لکھ رہا ہے تو استاد اسے کہتا ہے کتاب پر مت لکھو، لا تکتب علی الکتاب، کتاب پر مت لکھو۔ استاد نے کسی سے کوئی سوال پوچھا اور ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کس طرح ہے یہ، مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے ما فہمت سؤالک، میں تمہارا سوال نہیں سمجھا، آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ سوال ہے فہمت سمجھنا، ما فہمت میں نہیں سمجھا، ما فہمت سؤالک میں آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ٹیچر مجھے آف چاہیے، مجھے چھٹی چاہیے، رخصت چاہیے مجھے، تو وہ اسے کہتا ہے لماذا، لماذا مطلب وائے، کیوں، لماذا کیوں، تریدو ارادہ یعنی تم ارادہ کرتے ہو، تم چاہتے ہو، الاجازت رخصت، آف چھٹی، لماذا ترید الاجازت، تم رخصت کیوں چاہتے ہو، بجائے اس کے کہ تم جانا چاہتے ہو
تم یہ کرو کہ امتحان کی تیاری کرو. استعدوا للاختبار، اختبار کہتے ہیں امتحان کو، ٹیسٹ کو. تو استعد تیاری، استعدوا للاختبار، امتحان کے لیے تیاری کرو. پھر لوگوں کو سمجھا رہے کہ یہ گائیڈ ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے، یہ آپ خرید لو تاکہ امتحان میں آپ سب کو فائدہ دے. تو ان سے کہتا ہے اشترو حاضل کتاب، اشتر یہ تم خرید، اشترو سب خرید لو، حاضل حاضہ یہ الکتاب کتاب، اشترو حاضل کتاب یہ کتاب خرید لو. پھر اس نے سب کو تاکہ سب تک کتاب پہنچ جائے تو مانیٹر سے کہتا ہے، کلاس کا جو نگران ہے اس کے حوالے کرتا ہے سب کام. تو پوچھتا ہے من ہوا مراقب الصف، کلاس کا نگران کون ہے؟ مانیٹر وہ کون ہے، نگران کون ہے؟ مراقب من کون، تو من ہوا مراقب الصف، کلاس کا نگران کون ہے؟ پھر وہ ایک ایک کے نام لکھتا ہے. تو پوچھتا ہے کہ این القلم یا مراقب، نگران پین کہاں ہے؟ مجھے پین چاہیے کہ میں لکھوں. این القلم، اینا کہاں، ویئر، القلم پین. این القلم یا مراقب، نگران پین کہاں ہے؟ پھر وہ کہتا ہے میں نے نام لکھ دیے ہیں. تو اس سے پوچھتا ہے حل کتبت بنفسک، کیا تم نے خود لکھا ہے؟ حل بھی کیا کے لیے آتا ہے، حل کیا، کتبت تم نے لکھا ہے، بنفسک خود ہی. حل کتبت بنفسک، کیا تم نے خود لکھا ہے؟ لما لم تحلق رأسک، تم نے سر گنجا کیوں نہیں کیا، مونڈا کیوں نہیں؟ کسی کا اس کے بال صحیح نہیں تھے اور روزانہ ٹیچر اس سے کہتا تھا کہ صحیح کر کے آؤ، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا. پھر ٹیچر نے اس سے کہا کہ مونڈنا ہے اس کو، گنجا کر کے آنا ہے. تو پھر اس نے بات نہیں مانی تھی. تو اس سے پوچھا لما لم تحلق رأسک، تم نے سر کیوں نہیں مونڈا؟ رأس سر کو کہتے ہیں، لما وائے کیوں. ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں داخل ہوتا ہے، لیٹ آتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ لماذا تأخرت یا خالد، خالد تم نے دیر کیوں کی، کیوں لیٹ آئے ہو؟ لماذا تأخرت یا خالد، خالد تم نے دیر کیوں کی؟ ایک اسے کہتا ہے میں پانی پینے جاؤں، تو استاد اسے کہتا ہے جاؤ لیکن جلدی لوٹ کے آؤ. ارجع مسرعا یا عثمان، عثمان جلدی لوٹ کر آؤ. مسرعا جلدی، ارجع ارجع لوٹ کے آنا، کم بیک. ارجع مسرعا یا عثمان. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ خواہ کے لیے کلاس میں کھڑا ہو گیا. تو اس سے پوچھتے ہیں لماذا قمت یا خالد، خالد تم کیوں کھڑے ہوئے؟ تو وہ اصل میں خالد جو ہے وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ کو تنگ کر رہا تھا، پریشان کر رہا تھا. تو ٹیچر اسے کہتا ہے لما تزعجہ، تم اسے کیوں تنگ کر رہے ہو، شرارتیں کرتے ہو، سبق یاد نہیں کرتے ہو؟ تو اس سے پوچھتے ہیں وہ جو سبق میں نے تمہیں دیا تھا، حل حفظت الدرس، کیا تم نے سبق یاد کیا ہے؟ حفظت حفظ یاد کرنا، حل حفظت الدرس، کیا تم نے سبق یاد کیا ہے؟ تو اتنے میں کچھ دیر بعد وہ پھر شرارت کرتا ہے اور وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ کو مارتا ہے. تو ٹیچر اسے کہتا ہے لما تضربہ، تم اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اب اس سے پوچھتے ہیں چلو بتاؤ وہ جو میں نے سبق دیا تھا سناؤ مجھے.
تو وہ سنانے لگ جاتا ہے، تو کاپی اس نے کھولی ہوئی ہے اور اس سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ٹیچر اسے کہتا ہے لا تنظر الی الکراسہ، کاپی مت دیکھو، تم نے مجھے بہت پریشان کیا، کل اپنے والد کو بلا کر لانا۔ تو اس کو کہتے ہیں کل اپنے والد کو بلا کر لانا، تو اس کو عربی میں اس طرح کہتے ہیں استدعی والدہ کا غدن، استدعی بلا لاؤ، والدہ کا اپنا والد، غدن کل، استدعی والدہ کا غدن، کل اپنے والد کو بلا کر لانا۔ اب وہ توجہ ہی نہیں کر رہا ہے، تو اسے کہا استمع الی کلامی، میری بات غور سے سنو، استمع غور سے سننا، استمع الی کلامی، میری بات غور سے سنو، لا تتساہل فی الدرس، سبق میں غفلت مت برتو، حل فہمت الدرس، کیا تم سبق سمجھ گئے ہو، یعنی اگر سمجھو گے نہیں تو یاد کیسے کرو گے؟ تو کہا کہ کیا تم سبق جو ہے وہ سمجھ گئے ہو؟ کوئی ایک جو ہے وہ سو رہا ہے کلاس میں، تو ٹیچر اسے کہتا ہے لا تنم اثناء الدرس، سبق کے دوران مت سو، لا تنم مت سو جانا، اثناء الدرس سبق کے دوران۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو سمجھ رہا ہوں، تو ٹیچر اسے کہتے ہیں کم بالمئۃ فہمت، کتنے فیصد سمجھ گئے ہو؟ کم بالمئۃ فہمت، کم بالمئۃ کتنے فیصد، فہمت سمجھ گئے ہو؟ تم تو سو رہے ہو، کتاب کو دیکھو، انظر الی الکتاب، کتاب کو دیکھو، انظر الی الکتاب، کتاب کو دیکھو۔ کیف حفظت الدرس، تم نے سبق کیسے یاد کیا؟ کیف کیسے، یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہا لما، لما، لماذا، حل، اینا، من، اس طرح یہاں پہ ہے کیفا، تو یہ یاد ہو جائے تو بہت سے جملوں میں یہ یوز ہوتے ہیں تو ایزی ہو جاتا ہے۔ کیف حفظت الدرس، تم نے سبق کیسے یاد کیا؟ ہات السجل من المکتب، دفتر سے رجسٹر لے آؤ، ہات السجل، ہاتی لے آؤ، السجل رجسٹر، من المکتبی دفتر سے، ہات السجل من المکتبی دفتر سے رجسٹر لے آؤ۔ خطک ضعیف، ضعیفاً جدا، تمہاری لکھائی بہت کمزور ہے، خطک تمہاری لکھائی، ضعیفاً کمزور ہے، جداً بہت، خطک ضعیفاً جدا، تمہاری لکھائی بہت کمزور ہے۔ کم یوماً للاجازت ترید، جو لڑکا کہہ رہا تھا کہ چھٹی چاہیے، تو اس سے کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے، تم بار بار کہہ رہے ہو، کتنے دن کی چھٹی چاہیے؟ کم یوماً، کتنے دن کی، للاجازت ترید، کتنے دن کی رخصت چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے 10 دن، 15 دن، 20 دن۔ تو ٹیچر اسے کہتا ہے لا تکذبنی یا ولد، لڑکے مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم کہہ رہے ہو ہم گاؤں جا رہے ہیں 1 مہینے کی چھٹی چاہیے، لا تکذبنی یا ولد، لڑکے مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ پھر اسے کہتا ہے لا اقبلن ای عذر غدا، لا اقبلن ای عذر غدا، کل میں کوئی عذر قبول نہیں کروں گا، لا اقبلن میں قبول نہیں کروں گا، ای عذر کوئی بھی عذر، غدن کل۔
اچھا، ایک اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ تم سبق پڑھو تو وہ پڑھ رہا ہے. اب اس کے بعد دوسرے سے کہتا ہے کہ جہاں تک اس نے پڑھا ہے وہاں سے تم شروع کرو، جہاں تک اس نے پڑھا ہے آگے تم پورا کرو. تو اکمل پورا کرو، من حیث وصل جہاں تک اس نے پڑھا ہے، اکمل من حیث وصل جہاں تک اس نے پڑھا ہے آگے تم پورا کرو. کسی کی شکایت آئی کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، باجماعت نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ لما لا تصلی جماعتن یا احمد، احمد تم جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو. دوسرا ہے وہ مختلف گیمز، اس کی شکایت آئی کہ وہ مختلف گیمز میں، کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، موبائل پہ فضول وقت ضائع کرتا رہتا ہے. تو اسے کہتا ہے لا تضیع وقتک یا خالد، خالد اپنا وقت ضائع مت کرو. لا تضیع ضائع مت کرو، وقتک اپنا وقت، اپنا ٹائم، یا خالد خالد، لا تضیع وقتک یا خالد، خالد اپنا وقت ضائع مت کرو. اچھا، پھر اگلے دن جس سے کہا تھا کہ اپنے والد کو ساتھ لانا ہے تو وہ اس والد کو ساتھ نہیں لایا تھا، تو اسے کہتا ہے لما لم تأتی بوالدک یا خالد، خالد تم اپنے والد کو کیوں نہیں لائے. اور کسی نے کاپی نہیں لائی تھی، اس سے کہتا ہے این کراستک یا احمد، احمد تمہاری کاپی کی کہاں ہے. عثمان بار بار اپنا سر اٹھا رہا ہے تو کچھ کہنا چاہتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے. تو ٹیچر اس سے کہتا ہے کہ حل لدے کا سوال یا عثمان، عثمان کیا تمہیں کوئی اعتراض درپیش ہے، کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال ہے. من این نقلت هذه المادہ، من این نقلت هذه المادہ، یہ مواد کہاں سے نقل کیا، یہ تم نے جو مضمون لکھا ہوا ہے تو اپنی طرف سے لکھا ہے یا کہیں سے نقل کیا ہے، تو کہاں سے نقل کیا تم نے. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنی یادوں میں مصروف ہے. تو ٹیچر اسے کہتے ہیں لا تتکئ الی الجدار یا احمد، ٹیک مت لگاؤ. لا تتکئ مطلب ٹیک مت لگاؤ، جدار کہتے ہیں دیوار کو. لا تتکئ الی الجدار یا احمد، احمد دیوار سے ٹیک مت لگاؤ. ما لی ارا صفکم وسخا، ٹیچر انٹر ہوتا ہے، صبح سویر صفائی ہوتی ہے، مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، لیکن کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو کلاس میں گندگی ہے. تو ٹیچر سے کہ مالی ارا صفکم وسخا، تمہاری کلاس گندی کیوں دکھائی دے رہی ہے، وسخ گندی. تو ناراض ہو جاتا ہے ٹیچر اور کہتا ہے لا ادرسکم الیوم، آج میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا. لا ادرسکم الیوم، آج میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا. اور ناراضگی میں کہتا ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. لا یتحرکن احدکم من مکانہ، تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے. لا یتحرکن، کوئی نہ ہلے، احدکم تم میں سے کوئی بھی، من مکانہ اپنی جگہ سے. پھر اس کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر واپس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ من حل التمارین فلیرفع یدہ، جس نے مشقیں حل کی ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائے. حل التمارین، تمرین کی جمع تمارین، مشقیں. حل حل کی ہے، فلیرفع تو وہ اٹھائے، یدہ اپنا ہاتھ. تو کسی نے کافی اسٹوڈنٹس نے ہاتھ اٹھائے تو استاد خوش ہوا اور پھر کہتا ہے کہ ندرسو،
ہم سبق پڑھ لیتے ہیں. کئی لا یکون التعطل تاکہ ناغا نہ ہو. ندرسو کئی لا یکون التعطل ہم سبق پڑھ لیتے ہیں تاکہ ناغا نہ ہو. تعطل ناغا چھٹی. حل اعطیتم الجوائز یا اولاد. اچھا جو امتحان ہوا تھا پھر اس میں جو پوزیشن لیے تھے جن سٹوڈنٹس نے تو کیا ان کو انعامات مل گئے ہیں؟ تو کہتے ہیں حل اعطیتم الجوائز یا اولاد. بچوں کیا تمہیں انعامات دیے گئے؟ ایک سٹوڈنٹ تو وہ اس کو دیکھا کہ دوسرے کمرے میں جا رہا ہے، وہاں پہ کھڑا ہے دوسرے کلاس روم میں. تو پھر اس کے بعد وہ آ گیا تو ٹیچر نے اس کو دیکھا تھا تو اسے کہتے ہیں ماذا کنت تفعل فی الغرفۃ یا احمد. احمد تم کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ غرفہ کمرہ. ماذا کیا، کنت تفعل تم کر رہے تھے. ماذا کنت تفعل فی الغرفۃ تم کمرے میں کیا کر رہے تھے. اچھا اس کے بعد پوچھتے حاضری ہوئی کہ نہیں، تو کہتے کہ نہیں حاضری تو نہیں ہوئی. تو اور مراقب سے کہتا ہے، نگران سے، مونیٹر سے، لم لم تاخذ الحضور بعد تم نے اب تک حاضری کیوں نہیں لی. اچھا جس نے چھٹیاں مانگی تھی اور چھٹیوں کے بعد آ گیا ہے تو اب اس سے پوچھتے ہیں ماذا فعلت فی العطلۃ یا کاشف. کاشف تم نے چھٹیوں میں کیا کیا. اس دوران حاضری ہو گئی تو پوچھتا ہے کم طالباً غابہ یا راشد. راشد کتنے طالب علم غائب ہیں. اچھا حاضری ہو گئی تو اسے کہتے طیب اچھا اوکے گڈ. فلنرجع الآن إلى الدرس. اچھا اب ہم سبق کی طرف لوٹتے ہیں. ایک طالب علم نے کہا تھا کہ میرا والد بیمار ہے، میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا. تو ٹیچر اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے. کیف صحت والدک الآن یا خالد. خالد اب تمہارے والد کی طبیعت کیسی ہے. کیف صحت والدک آپ کے والد کی طبیعت کیسی ہے. الآن اب، یا خالد و خالد. تو اسے کہتے اب جب وہ بہتر ہے تو دوبارہ غیر حاضری کی ہمت نہیں کرو. لا تتجرأ علی الغیاب. غیر حاضری کرنے کی ہمت نہیں کرو. اب حاضری ہو گئی اور ایک آ گیا اور ایسے آ رہا ہے جیسے بہت جلدی میں اور وقت پر آ رہا ہے، کلاس میں جلدی جلدی داخل ہوا. تو ٹیچر اسے کہتے لماذا تتکاسل دائما یا علی. علی تم ہمیشہ کیوں سستی کرتے ہو. پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ بعض اسٹوڈنٹ جو کلاس میں لالا ہوتے ہیں اس کو ٹیچر نے لالا بنایا، وہ سب نے یہ بس یہ لالا ہے صحیح ہے. اس سے اور بات نہیں کرتا. تو جو اچھا طالب علم ہے اسٹڈی کرتا ہے اس سے کہتے ہیں کم ساعتاً طالعت یا انس. انس تم نے کتنا وقت مطالعہ کیا. اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کم کتاباً طالعت تم نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا. دوسری طرف جو خالد سے سبق سن رہا تھا تو اس سے کہتا ہے کہ اخطاؤ کا کثیرۃ جد یا خالد. خالد تمہاری بہت زیادہ غلطیاں ہیں. انس سے پوچھتا ہے کم یومن غبت یا انس. انس تم کتنے دن غیر حاضر رہے. خالد سے پوچھتے ہیں کل کیوں نہیں ہے. لماذا غبت امسی یا خالد. خالد کل تم کیوں غیر حاضر ہوئے. امسی کل، جو پچھلا کل ہوتا ہے اس کو امسی کہتے ہیں، جو آنے والا ہوتا ہے اس کو غدن کہتے ہیں. یعنی امسی یسٹرڈے اور غدن ٹمارو. ایک لڑکے نے
کچھ سوال کیا لیکن وہ بہت ہی سلو آواز میں بات کر رہے ہیں. تو ٹیچر اسے کہتا ہے لم لا ترفع صوتک یا اصغر، اصغر تم آواز بلند کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اچھا ایک اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک کلاس ختم نہیں ہوتی میں نہیں کہتا کھڑے رہو، بیٹھو گے نہیں، لیکن کچھ ساتھ گزر گئی وہ بیٹھ گیا ہے. تو ٹیچر نے اس سے کہا من سمح لک بالجلوس یا عبد الرحمن، عبد الرحمن تمہیں بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ عبد الرحمن تمہیں بیٹھنے کی اجازت کس نے، من سمح لک بالجلوس، تمہیں بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ حل اکملت واجباتی کا، کیا تم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا؟ اکملتا مکمل کر لیا، واجباتی کا ہوم ورک. تم تو ایسے بیٹھ گئے ہو جیسے سب کام کر لیا تم نے. اچھا جس سے کہا تھا کہ سر گنجا کر کے آنا ہے، اس سے دوبارہ کہتا ہے لماذا اطلت شعرک، تم نے اپنے بال لمبے کیوں کیے ہیں؟ لماذا اطلت شعرک، تم نے اپنے بال لمبے کیوں کیے ہیں؟ لم لا تجتہد فی الدروس، اے لڑکے تم سبق میں محنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ سبق میں محنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ لماذا رسبت فی الاختبار، تم امتحان میں کیوں فیل ہو گئے؟ اور رسبتا مطلب فیل ہونا، اور اختبار امتحان، تو تم امتحان میں کیوں فیل ہو گئے؟ ایک اسٹوڈنٹ نے غلطی کی تو اسے کہتا ہے کہ یہ غلطی دوبارہ مت کرو. لا تعود لمثل هذا الفعل یا راشد، راشد دوبارہ ایسا مت کر. پھر اس کے بعد پوچھتا ہے من نجح بالشرف الاول فی المدرستی، مدرسہ میں پہلی پوزیشن کس نے لی ہے؟ اسکول میں پہلی پوزیشن کس نے لی ہے؟ اسی طرح ایک طالب علم کلاس میں آیا بغیر اجازت کے بیٹھ گیا، تو ٹیچر نے کہا لا يدخلن احدکم، تم میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو فی الصف، کلاس میں بغیر اذن، بغیر اجازت کے، وداؤٹ پرمیشن کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. لا يدخلن احدکم فی الصف بغیر اذن، بغیر اجازت کے کوئی بھی کلاس میں داخل نہ ہو. اچھا ایک وہ جو طالب علم تھا جو ساتھ والے ساتھی کو بہت پریشان کر رہا تھا، تو ٹیچر اس سے بہت پریشان ہوا، اس سے کہا اٹھو اٹھو یہاں سے اٹھو اور وہاں یاسر کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تم یاسر کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہو، یہاں اس بیچارے کو تنگ کر رہے ہو، یاسر کے پاس بیٹھ جاؤ. یا احمد قم من ہونا، احمد یہاں سے اٹھو، من ہونا یہاں سے، قم اٹھو، وجلس اور بیٹھ جاؤ، جنب یاسر، یاسر کے برابر. یا احمد، احمد قم من ہونا یہاں سے اٹھو، وجلس جنب یاسر اور یاسر کے برابر میں بیٹھو. پھر وہ پوچھتا ہے لوگوں سے سبق کے بارے میں، تو خالد سے کہتا ہے یا خالد قلت لک مرات احفظ، میں نے تم سے کئی مرتبہ کہا کہ یاد کرو. قلت لک، میں نے تم سے کہا، مرات کئی مرتبہ، مرتن یعنی ایک مرتبہ، مرات کئی مرتبہ، احفظ یاد کرو. یار میں نے تم سے کئی مرتبہ کہا کہ سبق یاد کرو، تم یاد نہیں کرتے ہو. یا خالد، او خالد، قلت لک مرات، میں نے تم سے کئی مرتبہ کہا احفظ یاد کر لو. تو اب ایک وہ کہتا ہے کہ جو جس کو کھڑا کیا، استاد جی بیٹھ جاؤں؟ تو ٹیچر اسے کہتا ہے سیبقى قائما من لم يحفظ الدرس، جس نے سبق یاد نہیں کیا ہے وہ کھڑا رہے گا.
سیبقا قائمن کھڑا رہے گا، من وہ لم یحفظ الدرس جس نے سبق یاد نہیں کیا. تو سیبقا قائما من لم یحفظ الدرس جس نے سبق یاد نہیں کیا ہے وہ کھڑا رہے گا. اور جو لیٹ آیا اس سے کہتا ہے تم بھی کھڑے ہو جاؤ. علیک ان تکون حریصا علی الدوام، تمہیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے. اچھا پھر اسے دو سٹوڈنٹس کو کھڑا کرتا ہے کہ اچھا تم دونوں آپس میں سوال و جواب کرو عربی زبان میں. یا عزیز و کاشف قوما و تحاورا، عزیز اور کاشف تم دونوں کھڑے ہو جاؤ. قم یعنی ایک شخص کو جب آپ کہتے ہو کہ کھڑے ہو جاؤ قم، جب دو بندوں کو کہتے ہیں نا کہ دونوں کھڑے ہو جاؤ تو اس کو کہتے ہو قوما. ٹھیک ہے، پھر اس سے کہتے تم دونوں کھڑے ہو جاؤ تحاورا، آپس میں گفتگو کرو، کنورسیشن کرو. تو کاشف جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور عربی اس کو آتی نہیں ہے تو وہ پشتو میں شروع ہو جاتا ہے یا اردو میں شروع ہو جاتا ہے. تو ٹیچر اسے کہتا ہے یا کاشف استحی من زملائک قلیلا، کاشف اپنے ساتھیوں سے تھوڑی حیا کرو، شرم کرو. استحی شرم کرو، حیا کرو، من زملائک اپنے ساتھیوں سے. زمیل دوست کو کہتے ہیں نا، تو زملا یہ جمع ہے. اپنے ساتھیوں سے، قلیل تھوڑا، اپنے ساتھیوں سے تھوڑی حیا کرو. تو اس نے پھر کیا کیا کہ وہ جو کتاب ہے، کتاب کی جو تشریح تھی جس میں کنورسیشن ساری ہوتی، وہ اپنے سامنے رکھ لی تھی کہ اس کو دیکھ کے میں بات کروں گا. تو ٹیچر نے دیکھ لیا، اسے کہتے لا تضعوا امامکم شرح الکتاب، کتاب کی شرح اپنے سامنے مت رکھو. اتنے میں وہ کاشف کو جو نا فون آیا، موبائل کی گھنٹی بجی. تو ٹیچر نے اس سے کہا لم جئت بجوالک الی الصف، تم اپنا موبائل کلاس میں کیوں لائے ہو؟ موبائل کو عربی میں جوال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لم جئت بجوالک الی الصف، تم اپنا موبائل کلاس میں کیوں لائے ہو؟ پھر ٹیچر جو ہے نا وہ سخت ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر کل کسی نے سبق یاد نہیں کیا ہو نا تو میں اس کو کلاس سے نکال دوں گا. من لم یحفظ الدرس، جس نے سبق یاد نہیں کیا، غدن کل، لأخرجنہ میں ضرور اس کو نکال دوں گا، من الصف کلاس سے. من لم یحفظ الدرس لغدن، جس نے سبق یاد نہیں کیا، لأخرجن کل اس نے سبق یاد نہیں کیا تو لأخرجنہ من الصف میں ضرور اس کو کلاس سے نکال دوں گا. اور ان لوگوں سے کہتا ہے جو کلاس میں لیٹ آتے ہیں، من جاء متأخرا بعد اليوم، جو آج کے بعد دیر سے آیا، لأقیمنہ ساعة کاملہ، میں اس کو ایک مکمل گھنٹہ جو ہے کھڑا رکھوں گا، ایک گھنٹہ جو ہے وہ کھڑا رہے گا. من جاء متأخرا بعد اليوم لأقیمنہ ساعة کاملہ. یہ جو آپ سن رہے ہیں تو وہ جو اسکول کا زمانہ ہے وہ سب کچھ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ کون کون اس طرح کرتا تھا، کیا ہوتا تھا. اِلیٰ متیٰ ستظل ہکذا، وہ نالائق اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ تم کب تک اسی طرح رہو گے، تم اس روش پر کب تک رہو گے. اِلیٰ متیٰ کب تک، ستظل ہکذا تم اسی طرح رہو گے. اچھا ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ چلو بھائی اٹھو سبق پڑھو، تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یاسر لما ضعفت عربیتک، رک رک کے پڑھتا ہے. تو ٹیچر اسے کہتے ہیں لا ترتبک فی قراءتک، رک رک کر مت پڑھو. اتنے میں وہ جو دوسرے کو تنگ کر رہا تھا، اس ٹیچر نے اس سے کہا کہ یہاں سے اٹھو احمد، یہاں سے اٹھو اور یاسر کے پاس بیٹھ جاؤ. تو اس نے یاسر کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ ایک دو لڑکے اور تو اس کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا. تو ٹیچر کہتے ہیں لا تتشاجر مع اخوانک، اپنے بھائیوں سے مت لڑو. تتشاجر لڑنا نا، لا تتشاجر مت لڑو، مع اخوانک اپنے بھائیوں سے. اخوان بھائیوں کو کہتے ہیں. پھر اسے کہتا ہے کہ اب اٹھو یہاں سے اور زاہد کے پاس بیٹھ جاؤ. اجلس جنب زاہد، زاہد کے پاس بیٹھ جاؤ.
اور کہتے ہیں امتحان ہوگا ماہانہ ٹیسٹ ہوگا، لا تغب عن الاختبار الشہری، ماہانہ ٹیسٹ سے غیر حاضری نہ کرو۔ اور سب سے کہتے لا یغیبن احد عن الاختبار، ٹیسٹ سے کوئی غیر حاضری نہ کرے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اور جنہوں نے درمیان سے شروع کیا تو وہ دوبارہ اس کو سن لے، کبھی کبھی یہ کلاس ہوا کرتی، بہت فائدہ ہوگا آپ سب ساتھیوں کو۔ اور اسی طرح جب آپ خود سن رہے ہوں تو شیئر کیا کرے تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔